الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ ناظرین گرامی، گزشتہ روز ہمارے استاذ المکرم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل آف مفتی محمد فضل رسول رضوی سے ہمارے ایک نہایت ہی فاضل استاد بھائی مناظر اسلام فاضل نوجوان علامہ صاحبزادہ محمد یاسر رضوی صاحب زیدہ مجدہ کا ایک کلپ وائرل ہوا، جس میں انہوں نے بندہ ناچیز کا تعارف کروا کر بتایا کہ یہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے تیار کردہ شاگرد مفتی زاہد جلالی صاحب کے کلپ کا جواب دیں گے۔ مجھے اپنے تعارف کروانے کی ضرورت تو نہ تھی، میرا کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے، نہ ہی استاذ گرامی نے ہماری ایسی تربیت فرمائی ہے، لیکن الحمدللہ استاذ المکرم نے جن خطوط پر ہماری اعتقادی اور نظریاتی بنیادوں کو مستحکم فرمایا، ان کا فیضان ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے علم و فضل پر گھمنڈ کرتے ہوئے عوام الناس کو فریب دینے کی کوشش کرے تو ہم ہر میدان میں اس کے فریب کا پردہ چاک کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے استاذ گرامی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب ایک منجھے ہوئے مدرس بلکہ استاذ المدرسین ہیں، سند المدرسین ہیں، اور ہمارے مرشد گرامی جگر گوشائے محدث اعظم پاکستان قاضی ابو الفیض محمد فضل رسول حیدر رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خصوصی نظر عنایت اور آپ کی خلافت و اجازت کے فیضان سے عقائد و افکار کے اعتبار سے علمی خیانتوں کا ارتکاب کرنے والوں کو مسکت مگر مہذب انداز میں جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ڈاکٹر جلالی صاحب سے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں جو بے ادبی کے کلمات صادر ہوئے، ان پر افہام و تفہیم کے تقاضے پورے کرنے کے بعد اور انہیں اپنے کلمات سے رجوع کرنے کا مخلصانہ مشورہ دینے کے بعد، جب استاذ المکرم نے دیکھا کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب تو رجوع کا رستہ اختیار کرنے کی بجائے علمی خیانتوں کا ارتکاب کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو پھر استاذ المکرم نے مختلف کلپوں میں ڈاکٹر جلالی صاحب کی مضبوط علمی گرفت فرمائی۔ اور پھر ناظرین گرامی کمال دیکھیں کہ 7 ماہ کی خاموشی کے بعد ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے استاذ المکرم کا جواب دینے کے لیے اپنا ایک نمائندہ تیار کیا، اور پھر کاش وہ کسی ذی علم شخص کو تیار کرتے، مگر انتہائی دکھ ہوا کہ ان کے تیار کردہ نمائندے مفتی اور شیخ الحدیث صاحب استاذ المکرم پر یہودی صفت ہونے کا الزام لگاتے ہیں اور بہت سے نازیبا کلمات استعمال کرتے ہیں، اور جو کسی مہذب شخص کی زبان سے صادر کبھی نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہمیں ان باتوں پر زیادہ افسوس نہیں ہوتا، لیکن زیادہ افسوس ہمیں اس وجہ سے نہیں ہوا کہ جو لوگ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی شان میں بے ادبی والے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ علماء اہل سنت کے بارے میں بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کر لیں تو کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، استاذ المکرم نے اپنے کلپوں میں بنیادی اور مضبوط علمی اعتراض کیے تھے، لیکن حضرت نے موصوف نے ان اعتراضوں کو چھیڑا تک نہیں۔ حاشیہ قلمبوی کے اعتبار سے، کتبی و مرکات کے حوالے سے، فتاوی رضویہ کے حوالے سے اور دیگر بہت سے حوالوں سے استاذ گرامی نے
جو مضبوط علمی گرفت فرمائی تھی، جلالی صاحب کے تیار کردہ شاگرد نے ان کا نام تک لینا گوارا نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ ان کے صرف 3 دعوے سامنے آئے۔ حالانکہ ناظرین گرامی، آپ سن کر حیران ہوں گے، وہ تو استاذی المکرم کے دعوے ہی نہیں تھے۔ تو میں سوال کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب، آپ پہلے ڈاکٹر صاحب تھے، پھر آپ کنز العلماء ہو گئے، پھر آپ علمی خیانتیں کرنے کے بعد امام جلالی کہلائے۔ تو میں امام جلالی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ فتاوی رضویہ والے اعتراضات کہاں ہیں؟ وہ حاشیہ قلمبوی والے اعتراضات کس پردے کے پیچھے چلے گئے ہیں؟ دوسرے سارے بڑے بڑے اعتراضات جو استاذ المکرم نے کیے تھے، وہ سارے کے سارے اعتراضات آپ نے کہاں چھپا دیے ہیں؟ اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ 3 دعوے جو آپ نے استاذ المکرم کی طرف منسوب کیے، یہ 3 دعوے آپ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں؟ امید ہے ڈاکٹر جلالی صاحب اس کی وضاحت ضرور فرمائیں گے۔ میں آپ کے شاگرد مفتی اور شیخ الحدیث صاحب کے نکالے ہوئے 3 دعووں کی طرف بھی آؤں گا، لیکن پہلے صورتحال کو آپ کے سامنے میں واضح کر دوں۔ ہمارے استاذ گرامی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب نے پہلا کلپ 25 جون 2020 کو جاری کیا اور آخری کلپ 16 جولائی 2020 کو جاری کیا، لیکن ناظرین گرامی مکمل 7 مہینے کی خاموشی کے بعد الٹا ہمارے استاذ گرامی پر خاموشی کا الزام لگا دیا گیا۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے تیار کردہ نمائندے مفتی صاحب نے جواب کے نام پر جو کلپ جاری کیا، اس کا عنوان کیا رکھا؟ اس کا عنوان یہ تھا کہ تکفیری ٹولے کے ایک اور مفتی کی خیانتوں کا پردہ چاک۔ ناظرین گرامی، ظاہر ہے کہ یہ عنوان بھی ان نمائندہ مفتی صاحب نے اپنے امام جلالی کے مشورے پر رکھا ہوگا۔ آپ کے اس عنوان سے بہت زیادہ افسوس ہوا، لہذا ہم ایک سوال آپ سے ضرور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہمارے استاذ المکرم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب نے تو ڈاکٹر صاحب پر گستاخی کے صرف لزوم کی بات کی تھی اور فرمایا تھا کہ آپ جو اتنے قوانین اور دعوے بیان کر رہے ہیں، ان سے رجوع فرما لیں، ان سے گستاخی لازم آتی ہے۔ استاذ المکرم نے لزوم کی بات کی تھی، التزام کی بات نہیں کی تھی، مگر ڈاکٹر صاحب نے تو امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ پر کفر کے قبول کرنے کا یعنی التزام کا قول بھی کیا ہے، اور واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ اس بابے نے یہ کفریہ قول قبول کیا ہے۔ آپ ناظرین گرامی خود ڈاکٹر صاحب کی آواز سماعت فرمائیں۔ میں کب سے چیخ چلا رہا ہوں کہ جنازوں کا معاملہ ہے، اگر یہ بابے فیض آباد میں جنہوں نے ایک نے دوسرے کو خدا کہا، دوسرے نے قبول کیا، اگر یہ یوں ہی مر گئے تو ان کا جنازہ کون پڑے گا؟ فتاوی رضویہ میں تو یہ ہے، ایسا بندہ مرتد ہو جاتا، اس کے پیچھے جماعت نہیں ہوتی، اس کا نکاح تجدید کرنی پڑتی ہے اس کی۔ میرے پاس سینکڑوں دلیلیں ہیں، تو شکر ہوا کہ بلا مفتی صاحب بول پڑے ہیں، پہلے تو ذرا اپنے بھائی کے نکاح کی تو بات کر لیں، ان کا جنازہ تو صحیح کروا لیں، کوئی پتہ نہیں کسی وقت فوت ہو جائیں، تو بول پڑے ہو حضرت، تو میرے پاس دلائل ہیں، مجھے بلا لو جہاں بلانا ہے۔ یہ میں حیران ہوں، اب یہ جو میرا رجوع اور یہ کہہ کے ہو حق پر رجوع کرو، تو جو کفر ہوا وہاں کیوں نہیں کوئی بولا؟ ناظرین گرامی، میرا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب سے سوال ہے کہ آپ نے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ اس بابے نے کفریہ قول کو قبول کیا ہے، مرنے سے پہلے ان سے رجوع کروا لو ورنہ ان کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ کیا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب وضاحت فرمائیں گے؟ کیا وہ یہ جرت کریں گے کہ وہ قوم کو بتائیں کہ پہلے جو میں نے خود فتویٰ دیا تھا کہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں، اور یہ بڑا دعویٰ بھی کیا تھا کہ میرے فتویٰ کے بعد کوئی جنازہ پڑھے گا نہیں، لیکن اب میں نے چونکہ خود نماز جنازہ پڑھ لی ہے،
لہذا میں غیرت ایمانی کا مظاہرہ فرماتے ہوئے واضح کرتا ہوں کہ میرا پہلا فتویٰ غلط تھا، میں نے اسے رجوع کر لیا ہے اور اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہے، کیونکہ جب اہل بیت اطہار سے اجتہادی خطا ہو سکتی ہے تو مجھ سے بھی اگر غلطی ہو گئی ہے تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹر جلالی صاحب کا ایسا کوئی کلپ جاری ہوا ہو تو ہمیں بھی مطلع فرمائیں تاکہ ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ ڈاکٹر جلالی صاحب، آپ کے نمائندے اسی شاگرد شیخ الحدیث صاحب نے ایک کلپ جاری کیا جس میں آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کے جنازہ پڑھنے والے عمل کو جواز فراہم کرنے کے لیے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسلام ثابت کیا اور ان کی نماز جنازہ پڑھنے کو جائز ثابت کیا۔ ناظرین گرامی، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اگرچہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نماز جنازہ نہ بھی ادا فرماتے، آپ کے نمائندے آپ کے پہلے فتوے کے برعکس نماز جنازہ کا جواز ثابت نہ بھی کرتے اور امیر المجاہدین کے اسلام کو ثابت کرنے کی تکلیف گوارا نہ بھی کرتے، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، کیونکہ کروڑوں لوگ ان کی نماز جنازہ میں حاضری کو اپنی نجات کا ذریعہ مان رہے تھے اور اس کے لیے ان لوگوں کو کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں تھی۔ مگر ہمارا آپ سے سوال بنتا ہے کہ حضور والا، آپ کا وہ 500 صفحات والا فتویٰ کہاں پر ہے؟ آپ کا وہ 500 صفحات والا فتویٰ غلط ہے یا آپ کے تیار کردہ نمائندہ حضرت شیخ الحدیث صاحب کا یہ جواز اور فتویٰ بیان کرنا غلط ہے؟ اگر آپ کا وہ پہلا فتویٰ درست ہے تو آپ کے شاگرد مفتی صاحب کا بیان غلط ہے، تو آپ حق کے دائی ہونے کا ثبوت پیش کریں۔ وہ کیا کہ آپ کے شاگرد نے کفر کو اسلام ثابت کیا ہے، تو آپ کفر کو اسلام ثابت کرنے پر اپنے نمائندے شیخ الحدیث صاحب کے خلاف فتویٰ جاری فرمائیں اور آپ حق کا دائی ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بتائیں قوم کو کہ میں نے امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا جنازہ ادا کر کے سخت جرم کا ارتکاب کیا ہے اور میں اس سے علل اعلان توبہ کرتا ہوں۔ اور اگر آپ نے اپنے پہلے فتوے کو درست سمجھتے ہوئے آپ کے بقول امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے التزام کفر کے باوجود امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے التزام کفر کے باوجود ان کی نماز جنازہ جائز سمجھتے ہوئے ادا کی ہے، ان کی نماز جنازہ جائز سمجھتے ہوئے ادا کی ہے، تو تجدید ایمان، تجدید نکاح کر کے ڈاکٹر صاحب جرت ایمانی کا مظاہرہ فرمائیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا پہلا فتویٰ شخصی نہیں تھا تو وضاحت فرمائیں کہ اس فتویٰ میں جس فیض آباد والے بابے کا ذکر ہے، جس فیض آباد والے بابے کا ذکر کر کے ان پر کفر قبول کرنے کا فتویٰ لگایا ہے، وہ بتائیں وہ بابا کون تھا؟ دلائل کے ساتھ لوگوں کو بتائیں کہ وہ بابا امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نہیں تھے، کوئی اور تھا۔ اور اگر آپ یہ تعویل کرتے ہیں کہ آپ کے تابڑ توڑ فتووں اور حملوں کے باوجود امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا صبر جمیل اختیار کرنا اور خاموشی اختیار کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ آپ کے تکفیری فتووں کو درست جانتے تھے، تو ذرا ہمیں بھی فرق سمجھائیں کہ پہلے آپ نے ان کے اس صبر جمیل اور خاموشی کو دلیل بنا کر واضح الفاظ میں کہا کہ انہوں نے کفر قبول کیا ہے، اور اب آپ کی ساکھ اور عزت نفس کی بات ہے تو یہی خاموشی دلیل ہے کہ وہ آپ کے تکفیری فتوے کے حامی تھے۔ ایک ہی خاموشی کفر کے قبول کرنے کی بھی دلیل بنے اور کفر نہ قبول کرنے کی بھی دلیل بنے، یہ تو کھلا تضاد ہے اور واضح تناقض ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے آپ امام المنطق ہیں، آپ فرمائیں کہ در تناقض ہشت وحدت شرط داں، یہاں تناقض کی شرط نہیں ہے، خاموشی اس بات کی دلیل تھی پہلے والے زمانے میں اور خاموشی نفی کی دلیل ہے بعد والے زمانے میں، تو ٹھیک ہے حضور والا، آپ برملا یہ دلیل بیان فرما کر واضح کر دیں کہ زمانہ بدلنے سے ہمارے فتوے بھی بدل جاتے ہیں۔ خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔
لیکن ناظرین گرامی، اگر ڈاکٹر جلالی صاحب میری اس بات کا جواب ارشاد نہیں فرماتے اور اتنے کھلم کھلا تضادات کو دور نہیں فرماتے تو اس کا واضح اور صاف مطلب یہی ہے کہ ڈاکٹر جلالی صاحب جو زور زور سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ خطا پر تھیں، شاید ان کا نظریہ یہ ہے کہ باقی سب خطا پر ہو سکتے ہیں مگر ڈاکٹر جلالی صاحب اور ان کے شاگرد اور ان کے پیروکار خطا نہیں کر سکتے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ اگر وہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ کفر قبول کرنے کا الزام لگائیں اور ان کی نماز جنازہ پڑھنے کو کھلم کھلا حرام قرار دیں، یہ بھی خطا نہیں، اور اگر خود نماز جنازہ پڑھ لیں تو یہ بھی خطا نہیں۔ ڈاکٹر جلالی صاحب کھلم کھلا امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر تکفیری فتویٰ جاری کریں تو وہ پھر بھی تکفیری نہیں ہیں، اور ہمارے استاذ المکرم شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب کسی بھی سنی عالم دین پر کفر کا فتویٰ نہ لگائیں، پھر بھی وہ تکفیری ٹولے کے مفتی کہلوائیں۔ ناظرین، بات لمبی ہو گئی مگر شاگرد شیخ الحدیث صاحب نے اپنے کلپ کا جو عنوان رکھا تکفیری ٹولے کے مفتی، اس کے لحاظ سے یہ بات ضروری تھی۔ اب ان کے شاگرد شیخ الحدیث صاحب کے نکالے ہوئے 3 دعوے کما وقع کے اعتبار سے بڑے بڑے دعوے اور الزام اور بھی بہت سے سفید جھوٹوں کا پردہ چاک ہوتے ہوئے ملاحظہ کرنے کے لیے ہمارے اگلے کلپ کو آپ ضرور سماعت فرمائیں۔ دوسرا کلپ کل جاری ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ادب والے مسلک اہل السنہ پر قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔